کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ جس نے نوح علیہ السلام کی بات کو مانا، کشتی میں سوار ہوا، رب نے اس کو کامیاب کیا، اور جس نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اس نے انکار کیا، واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا، آپ ان کو بلاتے، زور زور سے بلاتے، آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، مگر آپ کے بیٹے نے بھی کہہ دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ اللہ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا، بیٹے نے جواب دیا، قال سآوی الی جبل، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، آپ کہتے ہو پانی آ جائے گا، اس چوٹی تک پانی کیسے پہنچے گا؟ قال لا عاصم اليوم، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج اس پانی سے کوئی بچ نہیں سکے گا، وہی بچے گا جو کشتی میں سوار ہوگا۔ یہ کشتی نوح ہے، یہ کشتی ایمان ہے، یہ کشتی کلمہ ہے، یہ کشتی نجات ہے، یہ کشتی کامیابی کی ہے، یہ کشتی دنیا میں بھی تجھے کامیاب کر دے گی، آخرت میں بھی کامیاب کر دے گی۔ مگر نوح علیہ السلام بلاتے رہے، بیٹے نے بات نہیں مانی، حتیٰ کہ پانی میں وہ بھی فکان من المغرقین، جیسے اور لوگ پانی میں غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی پانی کی نظر ہو گیا، یہ بھی پانی میں ڈوب گیا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے بیٹا نبی کا ہے، بیٹا رسول کا ہے، بیٹا میرے پیغمبر کا ہے، بیٹا بھی اس کا اصلی اور حسبی اور نسلی ہے، لیکن اس کے باوجود نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، نبی کی بات کو نہیں مانا۔ پتہ چلا کہ ہدایت نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نبی نے تو ورنہ 950 سال تبلیغ کی ہے، آپ کی دعوت پر 80 بندے ایمان لے کر آئے یا 82 بندے ایمان لے کر آئے، مگر بیٹے نے بات کو نہیں مانا۔ پتہ چلا ہدایت نبی کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت ولی کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت کتب کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت مولوی کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت پیر کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، ہدایت رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہم ہر نماز میں یہی مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ ہدایت اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ ہدایت قیمتی چیز ہے، رب نے یہ قیمتی چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اللہ نے اس ہدایت کی قیمتی چیز کو کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں دیا، اور اگر اللہ کے نبیوں کے ہاتھوں میں، ان کے قبضے قدرت میں ہدایت ہوتی تو ایک پیغمبر جس کا نام موحد اعظم ہے، جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ ہے جن کے تفصیل کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کے مختلف پاروں میں کیا ہے، بار بار کیا ہے۔ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، دعوت دیتے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے والد کو کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، آئے میرے ابا ان کی عبادت نہ کرنا، یہ شیطان ہے اور شیطانی چرخے ہیں اور یہ شیطان کی طرف بلاتے ہیں، ابا ان کی بات کو نہ ماننا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، یہ شیطان کے بندے ہیں اور تم ان کے پیچھے لگ کر کبھی ایسے نہ ہو کہ گمراہ ہو جاؤ۔ اور ساتھ میں اپنے ابے سے مخاطب کر کے بڑے پیار اور محبت میں یہ بات بھی آپ نے فرمائی، یا ابتی لا تضر ولا تنفع، اے ابا ان کے ہاتھ میں کوئی نفع نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی نقصان نہیں ہے، اے میرے ابا نہ ہی آپ کو ہدایت دے سکتے ہیں، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، میں ایک علم لے کر آیا ہوں، رب نے مجھے علم دیا ہے، میرے پاس توحید کا علم ہے، میرے پاس وحی کا علم ہے، میرے پاس شریعت کا علم ہے، میرے پاس اسلام کا علم ہے، میرے پاس دین کا علم ہے، رب نے مجھے شریعت دی ہے، مجھے اسلام سے نوازا ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، مجھے رب نے رسول بنایا ہے، آئے میرے ابا یہ ہدایت رب کے ہاتھ میں ہے، چھوڑ دے ان بتوں کو، ان کے پیچھے کہاں جاتے ہو؟
باپ کو سمجھا رہے ہیں، مگر باپ کی سمجھ میں پھر بھی یہ بات نہیں آتی۔ اپنے بیٹے نے باپ سے بڑے پیار اور محبت سے 3-4 مرتبہ رب کا قرآن کہتا ہے یا ابتی یا ابتی یا ابتی، بار بار اپنے ابے کو بڑے پیار سے پکار رہے ہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے غصے کے انداز میں اور سختی کے انداز میں اور سخت لہجے کے اندر آپ کو سختی کے ساتھ کہا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک متہجرنی ملیا۔ آئے میرے بیٹے، یاد رکھنا اگر تو میرے اور میرے خدا کے درمیان میں بیچ میں آتا ہے تو پھر یاد رکھنا لارجمنک، میں تجھے سخت سزا دوں گا، میں تجھے ماروں گا، میں تجھے پیٹوں گا، میں تجھے پتھر برساؤں گا۔ بیٹا اپنے باپ کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور دین کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے، لیکن باپ اپنے بیٹے کو سختی سے جواب دیتا ہے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے اور میرے خداؤں کے درمیان میں نہ آ جانا، اور اگر تو بیچ میں آیا لئن لم تنتہی وہجرنی لارجمنک، پھر ضرور یاد رکھنا میں تجھے خود بھی ماروں گا اور تجھے میں دوسرے سے بھی مرواؤں گا۔ دعوت دینے والا بیٹا پیغمبر ہے، بیٹا رسول ہے، بیٹا اللہ کا بھیجا ہوا ایک نیک انسان ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی دعوت دینے کے باوجود پھر بھی آپ نے بات کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، اور میں تو نبی ہوں اور تو نبیوں کو رسوا نہیں کرتا، اللہ اگر قیامت کے دن یہ پھر میرے سامنے میرے باپ کو اور لوگوں کے سامنے میرے باپ کو آگ میں ڈالا جائے تو کیا میری رسوائی نہیں ہوگی؟ پھر تو میری رسوائی ہوگی۔ اے اللہ میں اپنے باپ کو جہنم کی آگ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے پیغمبر کو بتا دو جب میں قیامت کے دن تیرے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا، تو نبی ہے، تو میرا رسول ہے، تو میرا بھیجا ہوا فرستادہ ہے، تو میرا پیغمبر ہے، پر میں تیری لاج رکھتے ہوئے تیرے باپ کو تیرے باپ کی اصلی حالت میں نہیں بلکہ اس کی شکل تبدیل کروں گا اور بجو کی شکل بنا کے، تاکہ دنیا کے کسی بندے کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ ابراہیم کا باپ ہے، میں تیرے باپ کو اس حالت میں بجو کی شکل میں شکل تبدیل کر کے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وقت کا نبی ہے ابراہیم خلیل اللہ اس کا نام ہے، اگر ابراہیم خلیل اللہ کا باپ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے اور اپنے باپ کو ابراہیم خلیل اللہ ہدایت نہیں دے سکتا، پتہ چلا کہ نبی مختار کل نہیں ہے، اگر نبی کے اختیار میں ہدایت ہوتی باپ جہنم میں نہ جاتا، نبی کے ہاتھ میں اگر اختیار کلی ہوتا نوح کا بیٹا جہنم میں نہ جاتا، بیٹا دنیا میں بھی وہ ان کے ساتھ پانی کے اندر غرق ہوا، اور ادھر ابراہیم خلیل اللہ کا باپ بھی وہ بھی دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ پتہ چلا کہ ہدایت بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت رسولوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت پیغمبروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت جو اللہ کے بھیجے ہوئے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ہدایت میرے ہاتھ میں ہے۔